جی ایک سوال آپ نے لکھا ہوا بھیجا ہے کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فطرانہ فرض ہے یا واجب، اور گھر کے 10 بندوں کا فطرانہ کسی ایک غریب کو دینا ضروری ہے یا 3-4 غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ جی پہلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ فطرانہ جو ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں فطرانہ کہتے ہیں، لیکن ہم احادیث میں دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے مختلف روایات کے اندر دو الفاظ اکثر نظر آتے ہیں، یا تو صدقۃ الفطر کہتے ہیں اس کو، یا پھر جو ہے نا زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ صدقے کی ایک قسم ہے جو اسپیشلی کس لیے ہے. اگر ہم ابو داؤد کی احادیث کو دیکھیں تو اس کے اندر 1609 روایت کے اندر جو ہے نا یہ بات واضح طور پہ آتی ہے کہ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو محدثین ہیں انہوں نے فرض کا جو ہے لفظ زیادہ استعمال کیا کہ یہ فرض ہے، یعنی یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو نکالیں اپنے اس میں مال میں سے. باقی یہ جو فرض اور واجب ہے نا، یہ دونوں ورڈز جو ہیں انٹرچینجیبلی اکثر یوز ہو جاتے ہیں. کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے سٹریس دینا ہو تو اس کو جو ہے اکثر فقہا جو ہے وہ واجب قرار دے دیتے ہیں کہ بہت زیادہ لازم چیز ہے، مگر نہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے یوز ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر لوگ اس کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ فرض ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے واجب ہے. پڑھنی ہے، یہ کام کرنا ہے، تو یہ اس لیے اس کو اکثر علماء واجبیت کے درجے کے اندر لے جاتے ہیں. تو لیکن ہمیں روایات کے اندر جو ہے زیادہ اس کے لیے لفظ جو ہے وہ فرض کا ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اور کس لیے یہ فرض کیا گیا، یہ اصل میں سمجھ لیجئے دو مین چیزوں کے لیے کیا گیا فرض. 1609 جو روایت ہے ابو داؤد شریف کی، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فرض کیا گیا یہ مسلمانوں کے اوپر، یا جو بھی غلام ہیں، آزاد ہے، چھوٹے بڑے ہیں، ان کے اوپر اس لیے فرض کیا گیا کہ وہ جو روزے کے اندر کوئی لغو یا کوئی غلط قسم کی باتیں یا کوئی برا کام ان سے کوئی چھوٹا موٹا سرزد ہو جائے اس کے لیے، اور پلس طعام مسکین کے لیے، یعنی مسکین لوگ جو عید کی خوشیوں کے اندر جو ہے وہ جن کو شریک کرنا ہوتا ہے اپنے کھانے پینے کے ذریعے سے، تو ان کے لیے یہ آپ کے اوپر فرض کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو نکالنا ہے، تاکہ آپ کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی ہے کسی وجہ سے، کسی غلط جملے کی وجہ سے یا غلط فعل کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو سمجھ لیجئے اس کا ایک کفارے کے طور پہ سمجھ لیجئے، یا پھر اس کے لیے سمجھ لیجئے ایک قسم کا صدقہ آپ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعمال کو قبول کر لے اور ان کو جو ہے وہ آپ کے لیے اس کی تطہیر کر دے آپ کے رمضان کے روزوں کی، اور دوسری طرف آپ غریبوں کی اس سے مدد بھی کر دیں گے. تو یہ تو ہو گیا فرض یا واجب اور اس کا معاملہ کہ یہ فطرانہ کیوں آپ کو دینا ہے. اور اب آپ نے ایک اور چیز لکھی ہے کہ گھر کے 10 بندوں کا فطرانہ کسی ایک غریب کو دینا ضروری ہے یا 3-4 غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک سا جو ہے نا جو یا پھر کھجور، اس کے برابر جو اماؤنٹ بنتی ہے، ہر علاقے کے علماء اس کو ہر سال کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ غالباً آپ کا جو نمبر ہے وہ پاکستان کا ہے، تو 300 to 500 منیمم جو ہے اس وقت فطرانہ جو ہے وہ پر پرسن کا کاؤنٹ ہو رہا ہے مختلف فقہا یا مختلف علماء کی طرف سے اہل سنت میں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کسی ایک بندے کو کا کیا بنے گا، خود سوچ لینا. کسی ایک بندے کو 300-500 دیں تو وہ تو ایک وقت میں روٹی مشکل سے اس میں کھا لے گا. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ لیجئے ایک برگر کے پیسے مشکل سے بنتے ہیں اگر 500 روپیہ کو اگر آپ آج دیکھ لیں. تو اس لیے یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھیں، خالی فتوے کے اوپر نہ جائیں، تقویٰ دیکھیں اپنا کہ آپ کا تقویٰ کتنا ہے، کہ ایک وقت کے اندر کہ آپ پیزا برگر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس پہ کتنا اڑا دیتے ہیں پیسہ، یا پھر آپ دال روٹی کھاتے ہیں تو ایک ٹائم کھانے کے اوپر آپ یا 2 ٹائم کھانے کے اوپر کتنے پیسے لگا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، صرف فتوے کے اوپر نہیں رہنا کہ آپ نے کسی کی مدد کتنے پیسے سے کرنی ہے، کتنے غلہ سے کرنی ہے، کیا اس کو گندم لے دینی ہے یا اس کو چاول لے دینے ہیں، کیا چیز لے کے دینی ہے. اس میں کوئی سختی نہیں ہے شریعت کی طرف سے. آپ پیسے دے دیں، اگر آپ اس کو راشن پانی اس کے گھر میں ڈلوا کے دینا چاہتے ہیں آپ وہ ڈلوا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے کہ آپ اس کی بس مدد کر دیں کہ تاکہ وہ عید کے دنوں میں بھی خاص طور پہ یا رمضان کے آخری عشرے کے اندر اس کو جو ہے وہ کوئی وہ غربت نہ فیل ہو، یا کہ میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے. اس میں ایک اور چیز کی بھی بڑی معاملے کے اندر خرابی اکثر لوگوں کی طرف سے آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، کہ جو خود مسکین ہوتے ہیں، جو خود غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس خود کھانے کا پیسے نہیں ہوتے، ان کو بھی کچھ لوگ جو ہے نا زبردستی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے پھر بھی دینا ہے،
آپ نے صدقہ فطر دینا ہی دینا ہے، تو پھر جائے گا کس کے پاس؟ اگر غریبوں نے بھی، مسکینوں نے بھی، جن کے اپنے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، یا جن کے اوپر زکوٰۃ لگ رہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ان کو دینا جو ہے لازمی ہے معاشرے کی طرف سے یا حکمران کی طرف سے، الٹا ان لوگوں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے بھی نکالنا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز آپ کو خود سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ یا صدقات یہ تو لگتے ہی اس کو ہیں جو بندہ جو ہے خود بری حالت کے اندر ہے، بجائے اس کے کہ وہ اب نکالنا شروع کر دے اپنی طرف سے مال ایسا کہ وہ دیں گے پھر کس کو؟ اگر مسکینوں نے بھی، غریبوں نے بھی نکالنا ہے تو پھر دیں گے کس کو؟ تو اس لیے یہ ہر بندہ اپنی سچویشن دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ باقی جس کو بہت شوق ہے اور غریبی کی حالت میں بھی ہے تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ وہ نکالتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس کو قبول کریں گے، نہیں نکالتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے یا پھر اس کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہر بندے نے اپنا خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کتنا ایک ٹائم، دو ٹائم میں کھانا کھا جاتا ہے، یا پھر ایک سا کے مطابق جو ہے وہ کتنا اس کا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس نے فتوے کے اوپر ہی چلنا ہے اور وہ کر دے۔ ویسے ہمارا جو پرسنل ایک مشورہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو جب ہم سے کوئی اپنی پرسنل رائے مانگتا ہے اس حوالے سے، ایک تو وہ رائے ہے جو کہ پبلش ہو رہی ہوتی ہے کہ منیمم صدقہ فطر جو ہے وہ 300 روپیہ، 500 روپیہ آپ نکال دیں، اور دوسری طرف جو ہے اگر کھجور کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے ہے تو وہ اتنا ہے 2000 روپیہ یا جتنا بھی۔ لیکن ہم یہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، جس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو پیسے دے دیں، ٹھیک ہے، کیا کہ وہ عید کے خوشیوں کے اندر وہ مسکین جو ہے وہ چاہے اس کی مرضی ہے وہ کھانے کا سامان خرید لے، یا پھر جو ہے وہ اپنے لیے عید کے کپڑے، اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے خرید لے، یا پھر اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم یہ بھی لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کسی غریب کو نا، جس کا آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ غریب ہے اور اس کو روٹی پانی کا بھی مشکل ہے اس کے اوپر گزارا اس وقت، تو آپ اس کو 10 کلو کا آٹے کا تھیلا دے دیں گفٹ کے طور پہ، ٹھیک ہے، رمضان کے آخری عشرے میں یا رمضان میں کسی بھی ٹائم پہ، تاکہ ایک بندے کی طرف سے کم از کم اتنا تو چلا جائے کہ وہ چند دن کے لیے وہ 10 کلو آٹا تو اس کی فیملی مل کے کھا لے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا 300-500 روپے دینا ہے، یا پھر ایک آٹا کا تھیلا دے کے اس کی مدد کرنی ہے، یا پیسے دے کے اس کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اب آپ کے اوپر ہے کہ چاہے آپ وہ سارے پیسے ایک ہی بندے کو دے دیں یا ڈفرینٹ بندوں کو دے دیں، زیادہ بہتر یہی ہے، کوشش یہ کریں کہ مثال ہے اگر 4-5 لوگوں کے ہیں تو 2-3 لوگوں کے اندر آگے ڈیوائڈ کر دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا غریب مسکین آ جاتا ہے یا رشتہ داروں میں کوئی بہت ہی غریب بھی مسکینی کی زندگی میں ہے اور کرائے پہ رہ رہے ہیں اور ان کے گھر فاقے والا سین ہے، کوئی عیاشی کے اندر وہ نہیں پڑے ہوئے کرائے کے اوپر رہتے ہوئے بھی، تو آپ کوشش کریں پھر اسی اکیلی فیملی کو دے دیں۔ ظاہری بات ہے ایک فیملی کے اندر ان کے بھی 4-5 کھانے والے ہو سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، تو وہ ان کا کسی کا کچھ بن تو جائے۔ 300 روپے سے یا 500 روپے سے تو آج کسی کا کچھ نہیں بنتا نا، تو اس لیے تاکہ وہ چند روز یا ہفتہ 10 دن آپ کے اس پیسے سے یا آپ کے دیے ہوئے غلے سے یا آٹے سے یا چاولوں سے ان کی کوئی ایسی ہیلپ ہو جائے جو وہ آپ کو یاد رکھیں کہ یار کسی نے ہماری مدد کی تھی۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔